ذرا سوچیں، اگر کسی باپ کی وفات کے بعد اس کی ساری زمین اس کے ایک بیٹے کو منتقل کر دی جائے اور بیٹی یا بہن کے نام کسی قسم کا کوئی حصہ منتقل نہ کیا جائے، پھر وہ بہن 50 سال بعد عدالت میں چلی جائے اور کہے یہ زمین میرے والد کی تھی، مجھے اس میں شرعی حصہ دیا جائے، کیا عدالت اس بیس پہ مقدمہ خارج کر سکتی ہے کہ بہت دیر کر دی صنم آتے آتے، یا پھر اسلامی قانون بہن کو اس کا حصہ دلائے گا؟ آج سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ اس حوالے سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میں شاہد محمود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر خدمت ہوں قانون لائن کے پلیٹ فارم سے۔ سائٹیشن آپ نوٹ کر لیں، 2014 سی ایم آر پیج 801۔ اس کیس کے کچھ فیکٹس یہ ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے صرف دو ورثاء تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اسلامی قانون کے مطابق دونوں وارثان تھے، بیٹے کو 2 حصے ملنے تھے، بیٹی کو ایک حصہ ملنا تھا، لیکن جب ریونیو ریکارڈ تیار ہوا تو پوری زمین صرف بائی کے نام کر دی گئی، بہن کا نام کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بائی کئی سال تک زمین پر قابض رہا، بھی بنا لیا، وقت گزرتا گیا، 50 سال گزر گیا، آخرکار بہن عدالت پہنچ گئی۔ یہ زمین میرے والد کی ہے، اس نے کہا، اس میں میرا شرعی حصہ بھی بنتا ہے۔ بھائی نے جواب دیا، اگر تمہارا حق تھا تو 50 سال پہلے کیوں نہ آئی، کدھر سوئی رہی؟ اب تمہارا مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ تک میٹر پہنچا تو سپریم کورٹ کے سامنے سوال آئے کہ کیا صرف انتقال میں نام نہ ہونے سے بہن کا حق ختم ہو گیا؟ کیا 50 سال بعد بھی بہن اپنا حصہ مانگ سکتی ہے؟ اگر بہن نے کبھی اپنے حق سے دستبرداری نہیں کی تو کیا بھائی مکمل طور پر مالک بن سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے ایک بنیادی اصول وضع کیا، وراثت کسی انتقال سے پیدا نہیں ہوتی، وراثت تو والد کے وفات کے ساتھ ہی قانون شریعت کے مطابق خود بخود وارثوں میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی انتقال صرف ریکارڈ ہوتا ہے، اصل حق انتقال نہیں دیتا، اصل حق اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون سے ملتا ہے۔ انتقال غلط درج ہو جائے اس سے شرعی حصہ ختم نہیں ہو جاتا۔ عدالت نے کہا کہ اگر بھائی یہ دعویٰ کرتا کہ بہن نے اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ اسی کی ذمہ داری ہے، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ خاموش رہی، اسے سب معلوم تھا۔ بھائی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بہن نے تحریری طور پر حصہ چھوڑا، فروخت کیا یا کسی قانونی دستاویز کے ذریعے اپنا حصہ منتقل کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس مقدمے میں ایسی کوئی دستاویزات نہیں ملی، نہ کوئی رجسٹرڈ دستبرداری، نہ فروخت، نہ ہبہ نامہ، لہذا صرف خاموش رہنے سے بہن کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ عدالت نے ایک اور نہایت اہم اصول بیان کیا، کئی لوگ ایک ہی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص پوری جائیداد پر قابض ہو تو قانون یہ سمجھتا ہے کہ قبضہ باقی شریک مالکان کی طرف سے بھی ہے، اس لیے صرف بھائی کا قبضہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ بہن کا حق ختم ہو گیا، جب تک بھائی یہ ثابت نہ کر دے کہ بہن نے اپنا حق قانونی طور پر چھوڑا۔ سپریم کورٹ نے آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ بہن وراثت میں شریک تھی اور اس کا حق انتقال سے پیدا نہیں ہوا بلکہ شریعت سے پیدا ہوا، صرف غلط انتقال سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ بھائی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ بہن نے اسے حصہ چھوڑا، لہذا بہن کا مقدمہ برقرار رکھا گیا اور اس کو اس کا وراثتی حق تسلیم کیا گیا۔ بڑی اہم ججمنٹ ہے، اگر آپ نے اپنا حصہ سرنڈر نہیں کیا تو آپ کسی وقت بھی اپنا کیس کر کے اپنا حصہ کلیم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔